خطے اور عالمی سیاست کے حالیہ منظرنامے میں ایک زبردست ہلچل مچی ہوئی ہے۔ عرب دنیا بالخصوص خلیجی ریاستیں اسرائیل کے بڑھتے ہوئے حملوں اور خطرات کو محسوس کرتے ہوئے اب محض بیانات تک محدود نہیں رہی بلکہ عملی اقدامات کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ ایسے وقت میں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ سامنے آیا ہے جس نے خطے کی جغرافیائی اور دفاعی صورتحال کو نئی سمت دے دی ہے۔ یہ معاہدہ محض ایک دفاعی تعاون نہیں بلکہ طاقت کے توازن میں بڑی تبدیلی کا عندیہ ہے۔ پاکستانی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے رائٹرز کو بتایا کہ اس معاہدے کو جارحیت کے لیے استعمال کرنے کی کوئی نیت نہیں، لیکن اگر فریقین کو خطرہ لاحق ہوا تو یہ معاہدہ لازمی طور پر فعال ہو جائے گا۔ خواجہ آصف نے دنیا نیوز سے گفتگو میں کہا ہے کہ خواہش ہے کہ مسلم دنیا کا بھی نیٹو طرز کا اتحاد ہو۔ سعودی عرب کے ساتھ ساتھ معاہدے میں مزید ممالک بھی شامل ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ اس میں بالکل بڑے قوی امکانات ہیں کہ یہ ایکسپینڈ ہو۔ میری ایک ذاتی خواہش بھی ہے اور کمنٹ بھی ہے کہ جو ایک براڈر شکل یہ اختیار کرے جس طرح نیٹو ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے نے مؤثر طور پر ریاض کے مالی وسائل کو پاکستان کی بڑی فوجی طاقت سے جوڑ دیا ہے۔ کچھ مبصرین کا خیال ہے کہ یہ معاہدہ طاقت کے علاقائی توازن میں ایک بڑی تبدیلی کا باعث بنے گا اور خطے سے متعلق اسرائیل کی حکمت عملی کو بھی متاثر کرے گا۔ بعض مبصرین کے مطابق 9 ستمبر کو قطر میں اسرائیلی کارروائی کے بعد کسی خلیجی ریاست کی جانب سے اٹھایا گیا یہ پہلا بڑا دفاعی رد عمل ہے۔ آسٹرین انسٹیٹیوٹ فار یورپ اینڈ سیکیورٹی پالیسی کی ڈائریکٹر ویلینا چاکاروا کا خیال ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدہ ایک اچانک اور چونکا دینے والی جغرافیائی سیاسی پیش رفت کی نمائندگی کرتا ہے۔ ان کے بقول اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ریاض اب مکمل طور پر امریکی تحفظ پر انحصار سے مطمئن نہیں۔ بی بی سی کو انٹرویو میں سعودی محقق مبارک العطا نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ حیران کن نہیں۔ اس معاہدے کا تعلق خطے میں بڑھتی اسرائیلی کارروائیوں اور اس کے اسٹریٹجک اتحادی امریکہ کی جانب سے دھوکہ دہی سے ہے۔ کئی دہائیوں سے امریکہ اور 6 خلیجی ریاستوں بحرین، کویت، عمان، قطر، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے درمیان ایک معاہدے کے تحت واشنگٹن تیل اور گیس کی فراہمی کے عوض ان ملکوں کو سیکیورٹی ضمانت دینے کا پابند ہے۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کے مطابق اس معاہدے کی بنیاد میں پہلی دراڑ اس وقت پڑی جب 2019 میں ایران نواز حوثی باغیوں نے سعودی عرب اور 2022 میں متحدہ عرب امارات میں حملے کیے۔ ان دونوں مواقع پر امریکہ کی جانب سے کوئی خاص رد عمل دیکھنے میں نہیں آیا۔ دی اکانومسٹ کے مطابق خلیجی ریاستیں اب نہ صرف اس بات کی ضمانت مانگ رہی ہیں کہ اسرائیل قطر یا کسی دوسرے ملک کے خلاف ایسی کوئی کارروائی نہیں دہرائے گا بلکہ یہ اب اس سے بھی زیادہ قابل اعتماد سلامتی کی ضمانتیں مانگ رہی ہیں۔ اس معاہدے کے تحت پاکستان سعودی سرزمین پر بغیر کسی استثناء کے اپنے میزائل یا اپنا کوئی بھی ہتھیار نصب کر سکتا ہے۔ سعودی عرب نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان میں مختلف شعبوں میں اپنی سرمایہ کاری کو $25 ارب تک بڑھانے پر غور کر رہا ہے۔ بلومبرگ کے مطابق سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ پاکستان میں معدنیات اور پیٹرولیم کے شعبوں میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ سعودی عرب پاکستان کے مرکزی بینک میں اپنے ڈپازٹس $2 ارب تک بڑھانے پر بھی غور کر رہا ہے۔ مبصرین کے مطابق مکہ اور مدینہ میں 2 مقدس مساجد کے دفاع کے لیے سیکیورٹی کا عزم پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اتحاد کی بنیاد ہے۔ 1960 میں پہلی بار پاکستانی فوج سعودی عرب کی سرزمین پر تب آئی تھی جب یمن میں مصری افواج کی طرف سے جنگ چھیڑنے کے خدشات نے سر اٹھایا۔ اس کے بعد 1979 میں ایرانی انقلاب کے بعد تہران کے ساتھ تصادم کے خدشات کے دوران بھی پاکستان اور سعودی عرب ایک دوسرے کے مزید قریب آ گئے۔ 1991 میں عراق کی کویت پر چڑھائی کے دوران بھی پاکستان نے ایک فوجی دستہ سعودی عرب بھیجا تھا جسے مکہ اور مدینہ میں مقدس مقامات کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ 2016 میں پاکستان نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے سعودی عرب کی قیادت میں اسلامی ممالک کے ایک فوجی اتحاد میں بھی شمولیت اختیار کی تھی۔ 2018 تک پاکستانی فوج کے 1000 سے زائد افسران اور اہلکار تربیت کے لیے سعودی عرب میں موجود تھے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اس دفاعی تعاون کے تناظر میں دیگر خلیجی ممالک بھی متحرک ہوئے ہیں۔ خلیجی تعاون کونسل یا GCC کے ممالک نے اجتماعی دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے بڑے اقدامات کرنے کا عہد کیا ہے جن میں انٹیلیجنس کے تبادلے میں اضافہ، نئے میزائل وارننگ سسٹمز کی تیاری اور مشترکہ دفاعی مشقیں شامل ہیں۔ یہ فیصلے اسرائیل کے رواں ماہ کے اوائل میں دوحہ پر مہلک حملے کے بعد سامنے آئے ہیں۔ UAE کے اخبار نیشنل کے مطابق بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پر مشتمل ایک سیاسی و معاشی اتحاد ہے جس نے متحدہ فوجی کمانڈ کے ذریعے انٹیلیجنس کے تبادلے کو بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ 6 رکنی بلاک نے کہا کہ وہ خطے میں بیلسٹک میزائلوں کے مقابلے کے لیے ایک علاقائی ابتدائی انتباہی نظام کی تیاری کو تیز کریں گے اور تمام متاثرہ ممالک کے ساتھ فضائی صورتحال کا تبادلہ کریں گے۔ بیان کے مطابق ان اقدامات میں 3 ماہ کے اندر
مشترکہ فوجی اور کمانڈ سینٹر کی مشقیں شامل ہوں گی، جس کے بعد فضائی دفاع کی براہ راست مشقیں بھی کی جائیں گی۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اسرائیل نے دوحہ میں حماس کے وفد کو نشانہ بنایا، جو غزہ کی جنگ کے لیے جنگ بندی کی شرائط پر بات کر رہا تھا۔ عالمی اور بالخصوص مشرق وسطیٰ کے منظرنامے پر ہونے والی ہنگامہ خیز تبدیلیوں کی ایک بڑی وجہ وہی تنازع ہے جو حل نہیں ہو پا رہا، یعنی غزہ جنگ طول پکڑتی جا رہی ہے اور اب بات نسل کشی سے آگے نکل کر غزہ کے بٹوارے تک آ گئی ہے۔ اسرائیل کو کوئی لگام نہیں ڈال پا رہا، جس کی پشپناہی کے لیے امریکہ بھی بضد ہے۔ گزشتہ روز بھی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد کو امریکہ نے ویٹو کیا تھا، اور آج ایک اور افسوسناک خبر سامنے آئی جب ٹرمپ انتظامیہ اسرائیل کو 6 ارب 40 کروڑ ڈالر مالیت کے ہتھیار فروخت کرنے پر غور کر رہی ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کے مجوزہ پیکج میں 3 ارب 80 کروڑ ڈالر مالیت کے 30 AH-64 اپاچی حملہ آور ہیلی کاپٹر اور 1 ارب 90 کروڑ ڈالر مالیت کے 3250 پیادہ فوجی جنگی گاڑیاں شامل ہیں۔ مزید 75 کروڑ ڈالر کے پرزہ جو وقتر بند گاڑیوں اور بجلی کی فراہمی کے لیے ہیں، وہ بھی فروخت کے عمل میں شامل ہیں۔ اسرائیل کے لیے یہ نئی آفر اس وقت سامنے آئی ہے جب نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس کے لیے دنیا کے رہنما جمع ہونے والے ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل بھی غزہ پر اعلیٰ سطح کا اجلاس منعقد کرنے والی ہے۔ اس اجلاس سے قبل گزشتہ روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اپنی 80ویں نشست کے دوران فلسطین کی شمولیت کے حوالے سے ایک اہم قرارداد منظور کی، جس کے حق میں 145 ووٹ، مخالفت میں 5 ووٹ آئے، جبکہ 6 اراکین نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ اس کے علاوہ جنرل اسمبلی نے فلسطینی صدر محمود عباس کو آئندہ ہفتے عالمی رہنماؤں کے سالانہ اجلاس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرنے کی اجازت کے حق میں ووٹ دیا، کیونکہ امریکہ نے انہیں نیو یارک کا ویزا دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس اقدام کو فلسطین کے حق میں عالمی رائے عامہ کا مظہر قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ متعدد عالمی طاقتیں بالخصوص یورپی ممالک فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی جانب جا رہے ہیں۔ پرتگالی وزارت خارجہ کے مطابق ان کا ملک کل یعنی 21 ستمبر کو فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لے گا۔ پرتگال نے یہ اعلان اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے پیر سے شروع ہونے والے اجلاس سے قبل کیا، جس میں تقریباً 10 دیگر ممالک بھی ایسا ہی کرنے والے ہیں۔ برطانیہ، کینیڈا اور فرانس ان دیگر مغربی ممالک میں شامل ہیں جو جنرل اسمبلی اجلاس میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ گزشتہ روز فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے مشیر نے کہا کہ جنوب مغربی یورپ کا ملک انڈورا، آسٹریلیا، بیلجیم، لکسمبرگ، مالٹا اور سان میرینو بھی فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے 193 رکن ممالک سے تقریباً 3/4 پہلے ہی فلسطینی ریاست کو تسلیم کر چکے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل نے فلسطین کو تسلیم کرنے کے منصوبوں پر شدید تنقید کی ہے، جس کے مطابق یہ حماس کو اس کے 7 اکتوبر 2023 کے حملے پر انعام دینے کے مترادف ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب اسرائیل کی غزہ پر جارحیت نے انسانی بحران کی بدترین صورت اختیار کر لی ہے۔